ہمارے محبوب رہنما خطیب ابن خطیب مولانا محمد امجد خان صاحب، انہوں نے ہماری درخواست کو شرف قبولیت بخشا، رکاوٹیں بھی بنی اور ایسا موقع بھی بن گیا کہ شاید وہ اس پروگرام میں نہ تشریف لاتے، لیکن انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، عزت افزائی فرمائی، اور باوجود جیسا کہ آپ سن چکے بڑی مصروفیت کے انہوں نے یہاں وہ تشریف لائے۔ میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں اور میں درخواست کرتا ہوں مولانا محمد امجد خان صاحب سے وہ آئیں اور آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ جناب مولانا امجد خان صاحب، ڈپٹی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام پاکستان۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن، حضرت مولانا محمد امجد خان، خطیب اسلام حضرت مولانا محمد اجمل خان، حضرت مولانا محمد امجد خان، جمعیت علماء اسلام۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. میں تمام حضرات سے بڑے ادب سے درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ بآواز بلند نماز والا درود پاک ذرا پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل. صاحب صدر، ذی وقار علماء کرام، بزرگان دین، عمائدین قوم، میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، طالب علم بھائیوں،
آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے ضلع کے امیر میرے بہت محترم حضرت مولانا مفتی تاج الدین صاحب نے مجھے حکم دیا کہ میں آج کے پروگرام میں حاضری دوں۔ ملک محمد شاہد صاحب بھی مجھ سے رابطے میں رہے۔ حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب کی دعوت پر ہم سب جمع ہیں۔ آپ نے علماء کرام کے بیانات سنے ہیں، پھر اس خوبصورت مجلس و محفل میں ہمارے عزیز طلباء کی دستار بندی ہوئی ہے۔ ایک خوبصورت منظر تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے آئے جنہوں نے اللہ کے پاک قرآن کو یاد کیا ہے۔ سٹیج پر میرے بہت محترم علماء کرام بڑی تعداد میں تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے میں نام نامی اس میں گرامی لے رہا ہوں حضرت مولانا عبدالحق حقانی زید مجدہم کا، جنہوں نے آج یہ منظر دیکھا کہ ان کے 3 پوتے قرآن کے حافظ بنے ہیں۔ ذرا سبحان اللہ تو اونچی آواز سے کہہ دیجیے۔ مولانا شیر زوان صاحب بتائیں کہ کوئی پابندی تو یہاں نہیں لگی ہوئی ہے؟ میں تو کھل کے بولوں گا، ان کو بھی کھل کے بلوانا چاہتا ہوں، مل کے کہیں سبحان اللہ۔ بچے آہستہ بڑے ذرا اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو اللہ کریم بڑے خوش ہوتے ہیں، پروردگار کی رحمتیں آتی ہے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم اپنی خلوت میں یاد کرو میں اپنی تنہائی میں یاد کروں، تم مسجد کے ساتھ پلاٹ میں بیٹھ کر مجھے یاد کرو میں تمہیں ملائکہ کی محفل میں یاد کروں گا۔ ذرا دل کھل کو کہو سبحان اللہ۔ بچے آہستہ کہیں گے، بڑے میرے ساتھ چلیں گے۔ میرا گلا تھکا ہوا ہے، وجود تھکا ہوا ہے، مسلسل پروگرام چل رہے ہیں، اللہ توفیق دے رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ بچے قرآن کے حافظ نہیں بنے، ان کا چناؤ تو میرے رب نے کیا ہے۔ دادا جان کی دعائیں تھیں، ماں بھی دعا کرتی ہوگی، دادی بھی دعا کرتی ہوگی، خاندان کے ہاتھ بھی اڑتے ہوں گے، ان کے والد بھی سر پہ سجود ہوتے ہوں گے۔ اللہ اس میدان میں اتار تو میں نے دیا ہے، حافظ تو نے بنانا ہے، قرآن کا حافظ تو بنائے گا۔ اللہ کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ اتارو تو صحیح، پھر وقت آئے گا دادا بیٹھے ہوں گے، 3 پوتوں کی دستار علماء کے ہاتھ سے کروا دوں گا۔ دستار بندی کا جب یہ پروگرام ہو رہا تھا تو میں لاہور سے آیا ہوں، تو مجھے اس موقع پر لاہور کی تاریخی بادشاہی مسجد کا بانی حضرت اورنگزیب عالمگیر یاد آ رہے تھے۔ توجہ رکھیے، میں بہت مختصر وقت میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی حضرت قاضی خالد محمود صاحب بڑی گرجدار آواز میں آپ سے مخاطب تھے۔ سٹیج پر میرے بہت سے محترم علماء کرام میں حاجی زرون شاہ صاحب، مولانا عبداللطیف صدیقی صاحب، مولانا یاسر زمان صاحب بیٹھے ہوئے، ہمارے قاری ابراہیم فانی بیٹھے ہوئے، حضرت مولانا عبدالحق بیٹھے ہوئے، میرے بھائی مولانا عبدالوحید صدیقی بیٹھے ہوئے، دیگر اکابرین تشریف فرما ہے، یہ بھی بعد میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ ثنا خان مصطفیٰ بھی آنے والے ہیں، ابھی آ کے منظوم کلام آپ کو سنائیں گے، نبی کی تعریفیں کریں گے، اللہ کی توحید کا پیغام دیں گے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیں گے۔ میں بھی آپ کو کوئی پیغام دینے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے پہنچا ہوں، اور میں کہا کرتا ہوں میں آیا نہیں ہوں، کسی ذات نے بھیجا ہے، آپ بھی جمع نہیں ہوئے، کسی نے جمع کر دیا ہے۔ ان بچوں نے قرآن یاد نہیں کیا ہے، کسی ذات نے یاد کروا دیا ہے۔ وہ ذات ہے جس نے اپنے آخری نبی کے قلب مبارک پر 30 پارے اتار کر اعلان کیا تھا، یہ قرآن ہم اتار رہے، صورتیں ہم اتار رہے، آیات ہم اتار رہے، میرے پیغمبر ہم اعلان کرتے ہیں اس قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ آپ کی زندگی میں بھی حفاظت ہوگی، آپ کے بعد بھی حفاظت ہوگی۔ 2021 میں
دنیا چاہے گی قرآن مٹ جائے، قرآن مٹانے والے مٹ جائیں گے، قرآن نہیں مٹے گا۔ اٹک کے شہر میں جا کر دنیا دیکھے گی، چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے، قرآن کے حافظ بنیں گے، دنیا کو چیلنج کریں گے۔ اور مذہب کا نام لینے والوں، آج تم عیسائیت کی بات کرتے ہو، یہودیت کی بات کرتے ہو، نصرانیت کی بات کرتے ہو، تمہارے پاس بھی کتابیں آئی تھی، تمہارے پیغمبر آئے تھے، ہمیں بھی کوئی کتاب کا حافظ لا کر دے دو، تورات کا حافظ لاؤ، زبور کا حافظ لاؤ، انجیل کا حافظ لاؤ۔ خدا کی قسم ساری دنیا جمع ہو جائے، تورات کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا، انجیل کا حافظ نہیں ملے گا۔ ارے آگے بڑھتا ہوں، گرنتھ کا حافظ آپ کو نہیں ملے گا، وید کا حافظ نہیں ملے گا۔ دیگر مذاہب کو دیکھ لیجئے، چیلنج کر دیجئے۔ آج اس مدرسہ کے محتمم بیٹھے ہوئے، آج مدرسہ کے نگران بیٹھے ہوئے، علماء بیٹھے ہوئے، مدارس والے بیٹھے ہوئے، علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ پوری دنیا کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ ہمارے مقابلے پر آؤ، اپنی کتاب کا کوئی کچا پکا حافظ لے کر آؤ۔ رب کعبہ کی قسم ساری دنیا مل جائے، الٹے بھی لٹک جائے، تورات کا حافظ نہیں لا سکتے، انجیل کا حافظ نہیں لا سکتے، وید کا حافظ نہیں لا سکتے۔ اور آج دنیا چیلنج کرے، اٹک کے مدرسے کے محتمم حضرت مولانا مفتی عبداللہ کو چیلنج کرے، ہمارے مقابلے پر قرآن کا حافظ لے کر آئے، خدا کی قسم ہم آنکھوں والے نہیں نابینا پیش کر سکتے ہیں۔ آنکھوں والے نہیں، نابینا، نظر آتا اسے کچھ نہیں۔ میرا رب کہتا ہے میں جب یاد کروانے پہ آتا ہوں، ظاہری آنکھیں نہیں ہوتی، دل کی آنکھیں دے دیتا ہوں۔ بچہ آتا ہے، کالا رنگ ہے، ارے اس کو نظر آتا نہیں، صحیح چل نہیں سکتا، پاؤں ٹیڑے ہیں۔ دنیا کہتی ہے مدرسوں نے کیا دیا ہے؟ میں دنیا سے ایک سوال کرتا ہوں، ہماری سوسائٹی میں جب کوئی معذول بچہ آتا ہے، کہتے ہیں گھر رکھیے، گھر سنبھالیے، ماں اس کو سنبھالے، باپ سنبھالے، تایا اور چچا سنبھالے۔ ارے مدرسے والوں کے سینوں کو داد دیجئے، وہ کہتے ہیں نابینا ہے، نظر نہیں آتا، چل نہیں سکتا، ہمیں دے دیجئے، ہم 2 سال بعد قرآن کا حافظ بنا کے کھڑا کر دیں گے۔ نعروں والا مزاج یہاں نہیں ہے بھائی، بڑی خاموشی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، اللہ کا نام بلند کرنے میں کیوں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں؟ آج دنیا چاہتی ہے کہ اللہ اکبر کے نعرے مٹ جائے، ختم نبوت کا نام نہ لیا جائے، پاکستان میں کوئی نام لینے والا نہ ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم سارے مٹ جائیں گے، پوری دنیا میں 2 نام گونجتے رہیں گے، ایک میرے رب کا نام گونجتا رہے گا اور ایک رب کے محبوب آمنہ کے لال کا نام گونجتا رہے گا۔ مل کے کہو انشاءاللہ، اونچی آواز سے کہو انشاءاللہ، اللہ کی توحید کے نعرے لگتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کیوں نہیں لگیں گے؟ دنیا کہتی تھی ابتدا میں ہی جوڑ لگا رہا ہوں، افغانستان والوں نے بتا دیا ہے، داد تو دیجئے ان کو۔ افغانستان والے، پگڑی والے، داڑھی والے، تسبیح والوں نے 22 سال انٹرنیشنل بدماشوں سے لڑائی کر کے ثابت کر دیا ہے، ارے جنگ اسلحہ سے نہیں لڑی جاتی ہے، جنگ ایمان سے لڑی جاتی ہے۔ ارے ایمان جب ہوتا ہے تو پھر 48 کو بھی بھاگنا پڑتا ہے۔ اور شاعر نے انہی کے لیے کہا تھا کہ بہت آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے ہیں۔ 48 سے 1-2 نہیں، لیکن پگڑی والے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے پہلے کہا تھا روس سپر پاور نہیں، پھر کہا امریکہ سپر پاور نہیں۔ اٹک والو آپ کا بھی یہی ایمان ہے نا؟ ذرا اونچی آواز سے کہو نا انشاءاللہ، مجھے بار بار نہیں کہنا چاہیے، سنیے، توجہ رکھیے۔ میرے اکابر نے کہا تھا روس سپر پاور نہیں، میرے اکابر نے کہا تھا امریکہ سپر پاور نہیں۔ آج افغانستان میں مجاہدین نے ثابت کر دیا ہے کوئی
سپر پاور نیلی چھت والا ہے، ذرا مل کر بتانا اس کا نام کیا ہے؟ آواز آنی چاہیے، ذرا دل سے آواز نکالو، مل کر کہو۔ اور انشاءاللہ وقت آنے والا ہے، جس طرح افغانستان سے امریکہ کو بھاگنا پڑا، انشاءاللہ کشمیر سے ہندوؤں کو بھی بھاگنا پڑے گا۔ پھر وقت آنے والا ہے، سنیے، وقت آنے والا ہے کہ فلسطین سے انشاءاللہ یہودیوں کو بھی بھاگنا پڑے گا، ضرور آزاد ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ امریکیوں نے جب طالبان سے ملے، وہ منظر فیس بک پر دنیا نے دیکھا ہے، علماء کرام موجود ہیں، انہوں نے جب حال میں دستخط ہو رہے تھے تو ملا آیا، پگڑی پہن کر آیا، بڑی جرت سے آیا، سفید شلوار قمیض پہن کر آیا، نبی کی زلفیں سجا کر آیا، سبحان اللہ کہیے بھائی۔ میدان میں آئے، ادھر کون آئے؟ پینٹ والے آئے، ٹائی والے آئے، کوٹ والے آئے، دستخط ہو رہے تھے، سب کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، پورے حال میں صدا بلند ہو رہی تھی تو اللہ اکبر کی بلند ہو رہی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شہداء اسلام۔ انہوں نے کہا ہم گولی چلاتے تھے، توپ پھینکتے تھے، اسلحہ چلاتے تھے، اس کی آواز آتی تھی، تمہاری طرف سے بھی ایک آواز اڑتی تھی، ہماری ٹانگیں کانپ جاتی تھی، اسلحہ ہمارے ہاتھ سے گر جاتا تھا۔ یہ منظر کیا ہے؟ کیا تمہارے پاس بارود ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے بارود تو نہیں چلایا۔ انہوں نے اپنا موبائل آن کیا تو مجاہدین کا نعرہ کیا بلند ہوا؟ اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، کفر کانپ جاتا ہے، اسی طرح کانپا تھا جیسے میرے نبی کے سامنے اس کا دشمن کانپ گیا تھا۔ جوڑ لگانا چاہتا ہوں، جناب رسول اللہ، اونچی آواز سے کہو صلی اللہ، اور اونچی آواز سے کہو، مل کر کہو صلی اللہ۔ ہمارے اکابر کہتے ہیں کوئی پریشانی مشکل آ جائے، درود تو پڑھتا جا، سجدے تو کرتا جا، اللہ کو یاد تو کرتا جا، رحمتیں بھی آتی جائیں گی، پریشانیاں بھی دور ہوتی جائیں گی۔ توجہ، بہت مختصر وقت کے لیے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں یقیناً ان حضرات کے حکم پر حاضر ہوا۔ لاہور میں بھی بڑے انتظار کے بعد سواری ملی، پھر قائد محترم لاہور میں، میری ذمہ داری کوئی زیادہ تھی، لیکن مولانا مفتی تاج الدین صاحب جو تاج الدین ہے، مولانا شیر زبان صاحب، ہمارے قاضی خالد محمود صاحب، ان کی یادیں ستائیں تو رب نے پہنچا دیا ہے۔ اب وہی جو چاہیں گے میری زبان سے نکلے گا، میں بول نہیں رہا ہوں، وہ بلوا رہا ہے۔ سنیے، توجہ سے سنیے، آئیے ایمان مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عرب کے نبی، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، سرور کائنات، فخر موجودات، جنہیں ہم سب محمد مصطفیٰ بھی کہتے ہیں، احمد مجتبیٰ بھی کہتے ہیں، صلی اللہ ہو۔ میرے ساتھ چلیے ذرا تاکہ میرے گلے کو بھی وقفہ ملتا رہے، کہو صلی اللہ ہو، اونچی آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ درخت کے نیچے آرام فرما رہے، کافر آیا، تلوار پکڑی، میرے نبی آرام فرما رہے تھے، تلوار کی آواز گونجی، میرے نبی کی آنکھ کھل گئی۔ جیسی آنکھ کھلی، کافر کہتا ہے اس تلوار سے اب آپ کو کون بچائے گا؟ ادھر لیٹنے والا اللہ کا سچا نبی لیٹا ہوا تھا، آرام کرنے والے اللہ کے محبوب لیٹے ہوئے تھے۔ میرے نبی نے ایک انچ بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا، کسی کو آواز نہیں دی، زمین پر لیٹے لیٹے مسکراتے ہوئے کہا کیا تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میری تلوار سے کون بچائے گا؟ قربان جاؤں، اللہ کا نام ہو، نبی کی زبان ہو، پھر تاثیر کیسی؟ نبی نے زمین پر لیٹے لیٹے کہہ دیا مجھے میرا اللہ بچائے گا۔
اس کی محمد الرسول اللہ، مسجد کا نام بھی محمد الرسول اللہ. کیا مفتی صاحب؟ مسجد کا نام بھی محمد الرسول اللہ. آج پوری دنیا میں نعرے آمنہ کے لال کے لگ رہے ہیں. اٹک کے ساتھیوں یاد رکھنا، آسمانوں پر حضرت عیسیٰ زندہ ہے، تشریف لانے والے ہیں. قیامت کی کڑیاں جڑتی چلی جا رہی ہے. ان اکابر سے پوچھئے، ان کی مجلس میں بیٹھئے، صحبت اختیار کیجئے، زندگی میں انقلاب آئے گا. ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ آسمانوں پر زندہ ہے. قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے، مینار پر اتارے جائیں گے. مصلی پر حسنی کھڑا ہوگا، حسینی کھڑا ہوگا. نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا. باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا. کھڑے کون؟ امام مہدی ہے. مصلی پر کھڑے، شور پڑ گیا ہے. مصلی دیکھو مینار پر کون آیا ہے. آواز لگی، حضرت مریم کے بیٹے آگے، صاحب کتاب پیغمبر کے صاحبزادے آگے. سیڑھی لگائیے، نیچے اتاریے. حضرت امام مہدی پروٹوکول کے تقاضے کے مطابق اپنے مصلی سے پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ آنے والا اللہ کا رسول آ رہا ہے، صاحب کتاب پیغمبر آ رہا ہے. حضرت کہیں گے آپ آئیے، نماز کی امامت کروا دیجئے. حضرت عیسیٰ کہیں گے اس نماز کی امامت میں نہیں کرواتا ہوں، آپ ہی نماز پڑھائیے، میں آپ کا مقتدی بن کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں. یہاں پر آمنہ کے لال فرماتے ہیں، او میری امت تمہارا کیا مقام ہوگا؟ اللہ کا پیغمبر، صاحب کتاب پیغمبر پیچھے کھڑا ہوگا، میرا امتی آگے کھڑا ہوگا. کچھ یوں کہوں، حضرت عیسیٰ مقتدی بن کھڑے ہوں گے، اور میرے نبی کے جانشین حضرت امام مہدی وہاں پر مقتدا بن کے کھڑے ہوں گے. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ. حضرات محترم، بات سمیٹنا چاہتا ہوں، لپیٹنا چاہتا ہوں، تتمہ کی طرف جانا چاہتا ہوں. اختصار مد نظر ہے، لیکن کوئی نہ کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں. فتنوں کا دور ہے، ان فتنوں کے دور میں اپنے عقائد کی تجدید کیا کرو. علماء کی مجلس میں آیا کرو، درس قرآن میں بیٹھا کرو، ذکر کی محافل میں بیٹھا کرو، علماء کا خطبہ سنا کرو. ان سے جڑے رہو گے، اللہ فتنوں سے بچا کے رکھے گا. ورنہ دائیں طرف بھی فتنہ ہے، بائیں طرف بھی فتنہ ہے، آگے بھی فتنہ ہے، پیچھے بھی فتنہ ہے. یہ فتنے نہیں ہے کہ اس پاکستان میں 18 سال سے کم عمر کا کلمہ قبول نہیں ہے. او حکمرانوں، تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ 18 سال سے کم عمر کا کلمہ قبول نہیں؟ فیصلہ وہ ہوگا جو آمنہ کے لال فرما کر چلے گئے ہیں. آمنہ کے لال نے 9 سال کے حضرت علی کا کلمہ قبول کیا تھا. کیا دلیل دے رہا ہوں؟ شیر خدا علی مرتضیٰ، مل کر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونچی آواز سے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے اس موقع پر یاد آئے. کیا تاریخی جملہ فرمایا ہے؟ فرمایا ہم اہل سنت جو لوگ ہیں ہم 2 آنکھوں سے دیکھتے ہیں. دونوں آنکھیں اگر چہرے پہ سجی ہوں حسن زیادہ نظر آتا ہے، اگر ایک آنکھ دب جائے حسن کم ہو جاتا ہے. دونوں آنکھوں سے دیکھیں گے تو سب کچھ نظر آئے گا. اگر میں ایک آنکھ سے دیکھتا ہوں تو مجھے نبی کے ساتھ ابو بکر صدیق نظر آتے ہیں، عمر فاروق نظر آتے ہیں، عثمان غنی نظر آتے ہیں، علی مرتضیٰ نظر آتے ہیں. تو رب کعبہ کی قسم، میں دوسری آنکھ سے جب بخاری کو دیکھتا ہوں، مسلم شریف کو دیکھتا ہوں، صحاح ستہ کو دیکھتا ہوں، تو نبی کے کندھوں پر مجھے حسن حسین بھی نظر آتے ہیں. نعرہ تکبیر، خلافت راشدہ. دونوں آنکھوں سے دیکھیے، ان دونوں آنکھوں سے دیکھیں گے ایمان تازہ ہوگا، ایمان کو جلا ملے گی. میرے نبی صفا پہاڑی پر کھڑے، فرمایا تمہیں آج ایک پیغام دینے والا ہوں. سارے آگے، قریشی، ہاشمی، وہ بتوں کے پجاری، حبل کے سامنے سجدے کرنے والے، ارے لات عزا کو خدا ماننے والے، سارے پہنچ گئے کہ آج پیغام دیتے ہیں. عبداللہ کے بیٹے کیا خطاب کرتے ہیں؟ آپ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر
فقط ایک پیغام دیا ہے جس کو اللہ کے قرآن نے نقل کیا ہے کہ قولو لا الہ الا اللہ، مل کر کہہ دو لا الہ، ضرب لگا دو دل پہ لا الہ لا الہ، بات ادھوری نہ رہ جائے۔ پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت بھی نعرہ یہی لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ رب کعبہ کی قسم ان علماء سے پوچھئے اگر یہ نعرہ نہ لگتا کبھی پاکستان نہ بنتا۔ پاکستان بنا اللہ کی توحید کے نام پر، پاکستان بنا رب کی ربوبیت کے نام پر، پاکستان بنا اللہ کی توحید کامل پر، پاکستان بنا ہے سنو رب کعبہ کی قسم محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کے نام پر بنا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ حضرات محترم، آج دنیا کو کچھ اور بتایا جا رہا ہے، نہیں، تاریخ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔ پوچھو سفید ریش لوگوں سے جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، ہمارا تو اس وقت جنم بھی نہیں ہوا تھا، ہم تو تاریخ کے اوراق کو پڑھتے ہیں، اپنے اکابر کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ پاکستان بناتے وقت نعرہ یہی لگا تھا لا الہ الا اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ نوجوانوں نے سینوں پر گولیاں کھائی تھیں، ماں اور بہنوں نے کنووں میں چھلانگیں لگا دی تھیں، دریا لال سرخ ہو گئے تھے۔ ارے تاریخ کی تصاویر کو اٹھا کر دیکھو، نیٹ کی دنیا پہ نوجوانوں گاڑیاں بھری ہوئی تھی، اسٹیشن پر تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی لیکن وہاں پر لاشیں پڑی ہوئی تھیں، انہوں نے کلمے کے نام پر قربانیاں دیں۔ اور سن 65 میں پاکستان بچا تھا تو ایوب خان نے بھی اس موقع پر یہی کہا تھا، ہندو لالے نے کس قوم کو پکارا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی ہے۔ میں لاہور سے آیا ہوں، زندہ دلان لاہور لاکھی لاٹھیاں ہاکیاں ڈنڈے لے کر بارڈر کی طرف چل پڑے تھے، انہیں پتا تھا آگے گولی آئے گی، توپ چلے گی، لیکن انہیں یہ بھی پتا تھا توپ میں کوئی طاقت نہیں ہے، لاٹھی میں کوئی طاقت نہیں ہے، ساری طاقتوں کا مالک نیلی چھت والا ہے جو بدر کے میدان میں فرشتوں کو اصحاب رسول کی مدد کے لیے بھیج سکتا ہے، وہ 65 کے میدان میں بھی اتار سکتا ہے۔ پھر مدد آئی، ہندوؤں نے دیکھا بارڈر خالی، ہمارے آج کے بچوں نے جن میں حفظ کیا ہے ان میں کرنل صاحب کے صاحبزادے بھی شامل ہیں۔ پوچھئے کرنل صاحب سے، میں تاریخ سنا رہا ہوں، میرے لیے کرنل صاحب بڑے محترم ہیں کہ ان کا بچہ قرآن کا حافظ بنا، ماشاءاللہ خود بھی حافظ ہے، ماشاءاللہ خود بھی قرآن کے حافظ، کہو یارو سبحان اللہ۔ اس وقت میں فوج کے شانہ بشانہ پاکستان کی قوم کھڑی ہوئی۔ اور پھر بات آگے اگر بڑھاؤں تو پھر میں اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں، میرا جملہ توجہ سے سنیے، میرے قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان نے بارہا کہا ہے، بڑے کھلے انداز میں کہا ہے کہ خدا نخواستہ اگر پاکستان پر انڈیا حملہ کرتا ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا جمعیت کا کارکن، مدرسے کا طالب علم، مدرسے کو استاد، قرآن پڑھانے والا، بخاری پڑھانے والا کفن پہن کر میدان میں اترے گا، ہندو کا مقابلہ کرے گا، پاکستان کا دفاع کرے گا۔ سر بکف سر بلند۔ آپ بھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھ لہرا کے کہہ دو نا انشاءاللہ، ذرا مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ۔ گھبرائیے نہیں، میں ابھی نہیں لے کے جا رہا ہوں آپ کو، جب وقت آئے گا تب جائیں گے، لیکن اللہ کا فضل ہے آج اس قوم میں زندگی موجود ہے، یہ زندہ دل قوم ہے، یہ ہر میدان میں کھڑا ہونا جانتی ہے۔ دیکھتے نہیں کتنا زندہ دل ہے، مہنگائی کا سیلاب آ رہا ہے، سونامی آ رہی ہے، ڈٹی ہوئی ہے قوم، کہتی ہے پرواہ نہیں، لیکن ادھر کیا کہا جاتا ہے؟ یورپی یونین کہتی ہے ناموس رسالت کا قانون ختم کر دو، ہم کہتے ہیں ہم تمہاری امداد پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم پیاس سے روٹی کھا لیں گے، نبی کی عزت پر کبھی سودا نہیں کرنے دیں گے۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بھائیو، اس ختم نبوت کے لیے
قربانی دینے والوں خدا کی قسم یاد رکھو قربانی تم دو گے جنت تمہارا انتظار کرے گی. کام کرو گے ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ. آپ کے اکابرین نے کام کیا، پھر کیسے کیسے اکابر میدان میں اترے. میں اٹک میں کھڑا ہوں، حضرت پیر میر علی شاہ جیسی شخصیات آئی، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسے لوگ آئے، حضرت مولانا یوسف بن نوری، حضرت مولانا احمد علی لاہوری. ابھی میں پنڈی جاؤں تو پھر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان آئے، میدان میں اترے. سن 74 کی تاریخ، 77 کی تاریخ، ڈٹے ہوئے حق کے ساتھ کھڑے. مولانا یوسف بن نوری کراچی سے چلے تو انہوں نے گھر سے کفن لے کر چلے تھے. راول پنڈی کے راجہ بازار میں تقریر کرتے ہوئے مولانا یوسف بن نوری نے ذوالفقار علی بھٹو کو کہا تھا میں کفن لے کے آیا ہوں، یا ختم نبوت کا مسئلہ حل کراؤں گا یا اس کفن میں میری لاش جائے گی. پیر مہر علی شاہ آئے میدان میں. تاریخ لکھتی ہے آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ملاقات ہو گئی. ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مجاہد اول، اس سے پہلے نظر ڈالوں تو مجدد الفسانی نظر آتے ہیں. حاجی صاحب کی ملاقات ہوئی حضرت پیر میر علی شاہ رحمہم اللہ سے. سنو جلسہ میں آنے والوں، ہم تو پیروں فقیروں کے ماننے والے ہیں، بولو، لیکن اس پیر فقیر کو مانتے ہیں جس کی کبھی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑتی ہے، جو نماز کا وقت آئے تو نبی کے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، غیر محرم سے وہ پردہ کرتا ہے. پیر وہ جس کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، اس کے دل اور زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے پورے وجود پر خشیت الہی غالب ہوتی ہے. وہ خلوت میں بیٹھے ڈرتا ہے، جلوت میں بیٹھے ڈرتا ہے. پھر ایسے بھی ولی آئے جو لوگوں کے چہروں پہ نظر نہیں ڈالتے تھے. ارے چہرے مسخ ہو چکے ہیں، رب ان کو دکھا دیتا ہے، ان کی نگاہ نیچے ہے، لوگوں کے چہروں پہ نظر نہ پڑے. حضرت پیر میر علی شاہ کو حاجی امداد اللہ نے کہا ہے پاکستان میں پہنچیے، ختم نبوت کے لیے آپ نے میدان میں اترنا ہے. ایک فتنہ سر اٹھا رہا ہے، آپ میدان میں اتریے، کام اس میدان میں اتر کے کرنا ہے. حاجی صاحب کے کہنے پر حضرت پیر میر علی شاہ پہنچے. قربان جاؤں ان ولیوں کے نصیبوں پر رب جن کو چنتا ہے. ایک حضرت پیر میر علی شاہ گئے، انہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھیجتے ہیں، اور ایک حضرت مولانا عبداللہ درخواستی مدینہ منورہ میں گئے. انہیں بھیجنے کا وقت آیا تو انہیں آمنہ کے لال نے بھیجا ہے. سنیے بڑے غور سے، فرمایا جاؤ پاکستان میں آپ نے ختم نبوت کے لیے کام کرنا ہے. مرزا میدان میں اتر چکا تھا. حضرت پیر میر علی شاہ رحمہم اللہ نے آواز دی کہ آج یہ جھوٹا میدان میں اس سے کہتا ہوں میرے مقابلے پر آؤ. وہ بھی بڑا بدبخت تھا. اس نے کہا پیر میر علی شاہ قرآن کی سورہ فاتحہ کی تفسیر تم بھی لکھو اور میں بھی لکھتا ہوں. جس کے ماننے والے زیادہ ہوں گے وہ سچا ہو جائے گا. فرمایا یہ فیصلے کی گھڑی نہیں بن سکتی. میرے ماننے والے میری تعریف کریں گے، تیرے ماننے والی تیرے تعریف کریں گے. فرمایا پھر سنا بزرگوں کے ماننے والوں، ہم تو شیخ الہند کے ماننے والے ہیں، حضرت نانوتوی کے ماننے والے ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی کے ماننے والے ہیں. فرمایا مرزا میرے ساتھ ٹیبل پر آ، تو انگریز کے پیسوں سے کاغذ لے کر آ، ان کے پیسوں سے قلم لے کر آ. میں نبی کا غلام، میں بھی خون پسینے کی کمائی سے کاغذ اور قلم لے کر آؤں گا. بیٹھ جاتے ہیں. فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ تو بھی نہ لگا، میں بھی نہیں لگاتا ہوں. میں کہوں گا تو پھر دیکھ کاغذ پہ قلم کیسے چلتا ہے، بن ہاتھ لگائے.
اس نے دیکھا، اس نے کہا مولوی صاحب تو میدان مار جائیں گے، بھاگ گیا۔ فرمایا آؤ مباہلہ کر دے، مباہلے سے بھاگ گیا۔ فرمایا آؤ بادشاہی مسجد کے ایک مینار پر تو چڑھ، دوسرے مینار پر پیر میر علی شاہ چڑھتے ہیں، تو بھی چھلانگ لگا دے، میں بھی چھلانگ لگا دیتا ہوں، جو سچا ہوگا اللہ اس کو بچا لے گا۔ اسے پتا تھا میں جھوٹا ہوں اور یہ آخری نبی کا غلام میرے مقابلے پر کھڑا ہے، میں چھلانگ لگاؤں گا تو اوپر سے فرشتے آ کر زمین پر مجھے پٹخ دیں گے، اور میر علی شاہ چھلانگ لگائیں گے تو آسمان کے فرشتے پروں پر اٹھا لیں گے۔ بھاگ گیا، میدان میں نہیں کھڑا ہوا۔ آج اس کی ذریت میدان میں، سن 74 میں وہ اسمبلی میں پہنچے تھے، مرزا ناصر آیا تھا۔ نوجوانوں آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے مقابلے پر کون کھڑے ہوئے تھے، آپ کے اکابر کھڑے ہوئے تھے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق، جناب مولانا شاہ احمد نورانی، جناب پروفیسر غفور احمد، جناب چودھری ظہور الہی۔ مقابلے کا وقت آیا تو مولانا مفتی محمود میدان میں کھڑے ہوئے۔ مرزا ناصر نے کہا میں وزارت قانون سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عبدالحفیظ پیرزادہ، جناب اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے کہا ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے بات قرآن، سنت، حدیث، فقہ، اجماع پر بات کر رہی ہے، اس پر بات کریں گے تو مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود بات کریں گے۔ مفتی صاحب آئے۔ آج کہا جاتا ہے کہ جبر کے ذریعے فیصلہ ہوا، زبردستی فیصلہ ہوا۔ نہیں نوجوانوں، تاریخ اٹھاؤ، نیٹ کی دنیا پہ جا کے سرچ کرو سن 74 کے قومی اسمبلی کے مارکے کو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قادیانیت کا کفر 13 اور 15 دن کے اندر حضرت مفتی صاحب نے آشکارا کیا تھا۔ مفکر اسلام حضرت مفتی محمود، مفکر اسلام حضرت مفتی محمود۔ آج وہی علماء میدان میں کھڑے، اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جملہ فرمایا کرتے تھے، ختم نبوت کے لیے جو جو کام کرے گا کل اس کو میرے نبی کی شفاعت مل جائے گی۔ میں آپ سے یہ وعدہ لے کر جاؤں کہ آپ بھی کام کریں گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ۔ جہاں بیٹھے ختم نبوت کی بات کرے، اس عقیدے کی بات کرے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا اور زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک کٹ نہ مروں خواجہ بدخواہ کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں میدان میں رہیے، خدا نخواستہ اگر میدان لگا تو انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے دشمنوں کا ہر محاذ پر مقابلہ کریں گے۔ میں ساتھ یہ بھی کہتا چلوں ہم پاکستان کے دشمنوں کا بھی مقابلہ کریں گے۔ اونچی آواز سے کہو انشاءاللہ۔ حضرات محترم، گفتگو کا آغاز میں نے اورنگزیب عالمگیر سے کیا تھا۔ آپ کو یاد ہو نہ یاد ہو، مجھے اللہ کے فضل سے یاد ہے۔ اورنگزیب عالمگیر، اس کو شوق تھا کہ میری نسل میں کوئی قرآن کا حافظ بنے، اور میں بھی پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا۔ اٹک والوں آپ کو بھی متاثر کرنا چاہتا ہوں، مصر میں ایک 11 سال کے بچے نے 130 دن میں پورا قرآن یاد کیا ہے۔ داد تو دیجیے اس کو، 130 دن میں۔ اور اگلی بات اور سن لیجیے، تعجب والی بات، اس نے 40 دن میں مسلم شریف اور بخاری شریف بھی یاد کی ہے۔ سنا رہا ہوں آپ کو، کہانی نہیں حقیقت سنا رہا ہوں۔ رب جب چننے پہ آتا ہے، انتخاب کرنے پہ آتا ہے، اس کا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے۔ جب وہ ہدایت دینے پہ آتا ہے
اس کا انداز نرالا ہوتا ہے، کام لینے پہ آتا ہے تو وہ جس سے چاہتا ہے وہ کام لے لیا کرتا ہے۔ اس کے ماں باپ کتنے نیک ہوں گے جنہوں نے دعائیں کی ہوگی اللہ ہمارا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے۔ رب نے کہا دعا تو نے کر دی، ماں تہجد کے وقت اٹھتی ہوگی، باپ بھی اس وقت اٹھ کے دعا کرتا ہوگا۔ رب نے کہا سینہ ہم کھول دیتے ہیں، 130 دن میں قرآن کا حافظ بنا دیتے ہیں۔ بعد میں سبع عشرہ میں بھی اس نے قرات بھی سیکھ لی، 40 دن میں مسلم شریف بخاری شریف بھی یاد کر لی ہے۔ دنیا کو برتائے حیرت میں ڈال دیا ہے، دنیا کو پیغام دیا ہے قرآن مٹانے والوں، قرآن مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ باطل نظام کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اس قرآن کے ڈنکے آج بھی بج رہے ہیں اور قیامت کے دن تک بجتے رہیں گے۔ پروردگار قربان جاؤں اس کے فیصلوں پر، کوئی کام اس کا حکمت سے خالی نہیں۔ سنیے ذرا توجہ سے، اورنگزیب عالمگیر اس نے بیٹے کو قرآن یاد کروانا چاہا، بیٹا قرآن یاد کر رہا ہے۔ بیٹا جب قرآن کا حافظ بنا تو اورنگزیب عالمگیر اپنے والد کے پاس گئے، ابا جان مبارک ہو کہ آپ کا پوتا قرآن کا حافظ بن گیا ہے۔ باپ کی نظر بھی حدیث پر بھی تھی، کیا جملہ کا فرمایا بیٹا بڑی خوشی ہوئی، لیکن اس کی وجہ سے کل تاج تو تجھے پہنایا جائے گا، مجھے تو نہیں پہنایا جائے گا۔ مولانا تاج الدین کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے جو بچہ قرآن کا حافظ بنے کل ان کے ماں باپ کے سر پہ ایسا سنہری تاج جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ، چاند سے بھی زیادہ۔ دنیا پوچھی کہ یہ کون ہے، جواب ملے گا جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیا میں قرآن کا حافظ بنایا تھا۔ آپ بھی ایک بچہ قرآن کے لیے وقف کر دیجئے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا ہوں، گھر میں ذرا مشورہ کر لیجئے۔ میں کوڈ ورڈ میں کہا کرتا ہوں ہوم ڈپارٹمنٹ سے بھی اجازت لے لیجئے، لیکن مجھے یقین ہے میری بہن سے جب آپ بات کریں گے، اپنی زوجہ سے، کیا بچے کو قرآن کا حافظ بنائے، مزہ آئے۔ یہ بچہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے قرآن سنائے گا، مجھے بھی تاج پہنایا جائے گا، تجھے بھی تاج پہنایا جائے گا۔ میری بہن یقیناً کہے گی ایک نہیں، جس طرح مفتی صاحب نے 3 بچوں کو حافظ بنایا، ہم بھی 3 بچوں کو حافظ بناتے ہیں۔ جذبہ صادق چاہیے، ارادہ چاہیے، عزم بالجزم چاہیے، پھر جب ارادہ پختہ ہوتا ہے تو اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ میرے بھائیوں جوانوں، اورنگزیب عالمگیر پہنچے رحمہ اللہ۔ میرا نوجوان نہیں جانتا اورنگزیب عالمگیر کون ہے، اب پہچانے گا، بادشاہی مسجد لاہور کا بانی ہے۔ کوئی آئے شالامار باغ بنائے، کوئی آئے شاہی قلعہ بنائے، اور کوئی آئے وہ اللہ کا گھر بنا دے۔ اورنگزیب عالمگیر نے بادشاہی مسجد، میں نے خود اپنے کانوں سے والد ماجہ سے سنا، فرماتے تھے اورنگزیب عالمگیر نے آرڈر جاری کیا تھا کہ کوئی راج اور مزدور یہاں پر بغیر وضو کے کام نہیں کرے گا۔ ساری مسجد راجوں نے مزدوروں نے باوضو ہو کر بنائی، آج تک وہ مسجد پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کے پہلو میں ایک عاشق رسول پڑا ہوا ہے۔ جیسے میں اور آپ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں رحمہم اللہ، کتنا خوش نصیب ہے 5 وقت جب اذان کی آواز گونجتی ہوگی تو حدیث کے مطابق جب قرآن پڑھا جائے تو اللہ کی رحمتیں آئے، جب اذان کی آواز گونجے اللہ کی رحمتیں آئے۔ ارے جب رحمتیں اترتی ہوگی تو مسجد پر بھی آتی ہوگی، علامہ اقبال کی قبر پر بھی جاتی ہوگی۔ وہ علامہ اقبال جس کی زندگی کو علامہ انور شاہ کشمیری نے بدلا تھا، جو ان کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے میرے پروردگار نے علامہ شبیر احمد عثمانی کو بھیجا تھا۔ لاہور میں مولانا احمد علی لاہوری جیسے لوگ آئے تھے۔ توجہ رکھیے، آخری بات کہہ کر اجازت چاہ رہا ہوں۔
حضرات علماء کرام بڑی تعداد میں ان کی موجودگی میں گفتگو کرتے ہوئے ہچکچاہٹ بھی ہے، گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا، لیکن ان کی دعاؤں سے چند کلمات میں نے آپ تک پہنچائے، اس ارادے اور اس عزم کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس پر میں بھی عمل کروں گا اور آپ بھی انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اورنگزیب عالمگیر کے باپ نے کہا، ہاں بیٹا کل تجھے تاج پہنایا جائے گا۔ مجھے خوشی ہوتی میرا بیٹا بھی کوئی قرآن کا حافظ بن جاتا۔ اورنگزیب عالمگیر نے بات سنی اور اس نے تخت و تاج پر ہوتے ہوئے تھوڑا تھوڑا قرآن یاد کرنا شروع کر دیا۔ ایک وقت آیا کہ اورنگزیب عالمگیر بھی حافظ قرآن بن گئے۔ اپنے والد کے پاس پہنچے، کہنے ابا جان مبارک ہو، میرے بیٹے کی وجہ سے کل مجھے تاج پہنایا جائے گا، میری وجہ سے کل آپ کو تاج پہنایا جائے گا۔ ایک بچہ دین کے لیے وقف کیجئے، قرآن کے لیے وقف کیجئے، گھر میں مشورہ کیجئے۔ اور میں ایک جملہ اکثر ایسی مجالس میں کہا کرتا ہوں، دیکھو دوستو، دنیا سے سب نے جانا ہے، موت ہر گھر کی مہمان ہے۔ وہ باپ کتنا خوش نصیب جس کا بیٹا قرآن کا حافظ ہو، قرآن کا قاری ہو، عالم دین ہو۔ ماں کی نماز جنازہ کا وقت آئے تو بیٹا آگے بڑھ کر اپنے استاد سے کہے، استاد جی آج میں اپنی ماں کی نماز جنازہ خود پڑھانا چاہتا ہوں۔ والد کی لاش پڑی ہو اور کہ آج جنازہ آپ نہیں میں پڑھاتا ہوں، جس کے سینے میں 30 پارے، زخمی دل، آنسو بہہ رہے، اور جب کانپتے ہاتھوں سے نیت کر کے اپنے باپ اور ماں کی مغفرت کی بھیک جب رب سے مانگے گا تو میرا ایمان کہتا ہے رب کعبہ کی قسم سلام بعد میں پھرے گا، مغفرت پہلے ہو جائے گی۔ مطالب ہے بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس موثر عالم نے حصہ کیا کیا نہ دیا، انسانوں کو دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیے۔ اب تو چلتے ہیں میں قدا سے امید، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔